بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جمعہ کی سنتیں اور جمعہ کے مسنون اعمال کے بارے میں بتائیں گے۔ قرآن و سنت میں اس دن کی بہت فضیلت مذکور ہے، اس لیے مسنون اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ المبارک کے دن کو باقی دنوں کا سردار بنایا ہے۔ اس نام کی ایک سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ جمعہ المبارک کی قرآن و سنت میں بہت فضیلت مذکور ہے، اس لیے اس دن مسنون اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ المبارک کی تمام فضیلتیں نصیب فرمائے۔ غسل کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جمعہ کا دن نصیب ہو جائے وہ غسل کرے۔ مسواک کرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ والا دن مسواک کرے۔ خوشبو لگانا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میسر ہو تو جمعہ والا دن خوشبو لگائیں۔ تیل لگانا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ والا دن تیل لگائیں۔ صاف لباس پہننا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ والا دن اچھا لباس پہنے۔ جمعہ کے دن نماز فجر کی مسنون تلاوت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ والا دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ علم سجدہ اور دوسری رکعت میں هل اتى علی الانسان سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ نوٹ: سورہ علم سجدہ 21ویں پارے میں جبکہ سورۃ الدہر 29ویں پارے میں موجود ہے۔ جمعہ کی اذان کے وقت خرید و فروخت اور کاروبار بند کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت عین اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت عین اذان جمعہ کے وقت تمام کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ نماز جمعہ کے لیے پیدل جانا۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، جمعہ والا دن پیدل جائیں، سواری پر نہ جائیں، جامعہ مسجد جلدی پہنچنا۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، جمعہ والا دن جامعہ مسجد کی طرف جلدی جائیں، امام کے قریب بیٹھنا۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ والے دن جامعہ مسجد پہنچ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھیں اور خطبہ خوب خاموشی سے سنیں اور مکمل چپ رہیں۔ نماز جمعہ کی مسنون تلاوت۔ حضرت ابی بن رافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون کی تلاوت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی دو صورتوں کی نماز جمعہ میں تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ درود پاک کثرت سے پڑھنا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو۔ نماز جمعہ کے بعد کھانا کھانا اور کلولا کرنا۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز جمعہ کے لیے بعد کلولا یعنی دن کے ایک حصے میں تھوڑی دیر کے لیے سویا کرتے اور کھانا کھاتے۔ ناخن تراشنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نماز جمعہ کو جانے سے پہلے اپنے ناخن تراشا کرتے تھے۔ سورۃ الکہف تلاوت کرنا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز جمعہ کے دن
سورۃ الکہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنہ سے بچ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال کبھی نکل آئے اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ ایسی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جمعۃ المبارک پڑھنے اور اس دن کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔